پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر بعد ملتی ہیں کہ تب تک ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر آپ سچے، مخلص اور ایماندار ہیں تو خاموش رہیں، کیونکہ سچائی، مخلصی اور ایمانداری اپنا چرچا آپ کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپتپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کے پیش کیے گئے محل بھی ٹھکرا دیے جاتے ہیں، کسی کا دیا کاغذ کا ٹکڑا بھی انسان سنبھال لیتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو، بحثیں محبت ختم کر دیتی ہیں۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ مرد اس عورت کے عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ عادتیں ڈال کر کہتے ہیں مجبوری کو سمجھو۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر، نگاہیں پھیر لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔
یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہوں یا نہ ہوں، ان کی خوشبو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اچھی یادوں کی شکل میں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ وفاداری آپشن نہیں، فرض ہوتی ہے، اور فرض میں بے ایمانی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ لاکھ اختلافات کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوٹ ڈالیں گے۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے، نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے، انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ تجھے ان دوغلے چہروں میں یاد آئے گا، ایک شخص ملا تھا بہت کھرا تجھ سے۔ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو نفس کی علائشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کبھی ان غلاظتوں کو روح سے جدا کرنے میں وقت لگائے تو اسے دوسروں کے عیوب کو دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز بنا مانگے مل جاتی ہے، سوائے ہدایت کے، وہ طلب کرنے پر ہی ملتی ہے۔ کبھی سجدے، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ زندگی میں اچھے لوگ سڑک کنارے ان چراغوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلہ کم تو نہیں کرتے، البتہ سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔